السلام علیکم، اقرا فوڈ پوائنٹ چینل کے ساتھ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار آلو قیمہ۔ آلو قیمہ بنانے کی ہم بہت ہی آسان سی ریسیپی یہاں پہ ٹرائی کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف۔ اس کی ریسیپی آج بہت ہی آسان طریقے سے ہم بنانے جا رہے ہیں آلو قیمہ، اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ تمام انگریڈینٹس کو رکھ لیا ہے، جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پہ نمک 1 ٹیبل اسپون ہم نے لیا، 1 ٹیبل اسپون ہی ہم نے کالی مرچیں لی ہیں، اور ہاف ٹی اسپون ہم نے لی ہے ہلدی، اور 1 ٹی اسپون پسا ہوا دھنیا۔ یہاں 4 ہم نے ہری مرچیں لی ہیں، اس کو بھی ہم استعمال کریں گے، لیکن مرچوں کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ ریڈ مرچ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، صرف ہری مرچوں کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک کٹوری میں یہاں پہ ہم نے دہی لی ہے، اس کا بھی استعمال کریں گے۔ ٹماٹر ہم نے لیے ہیں 3 عدد، ان کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ ہری مرچیں ہم نے لی ہیں 20 سے 25، ان کو چاپ کر کے رکھ لیا ہے۔ ایک لہسن کی پوتھی اور ایک ادرک کی اس کا پیسٹ بنا کے رکھا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ہاٹ اسپائسز لیے یعنی گرم مسالہ لیا ہے، زیرہ، اور اس میں ہمارے پاس ہے کالی مرچ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے، ہم نے پیاز لی ہے 4 عدد، ہم نے میڈیم سائز کے پیاز کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے قیمہ، بیف کا ہم نے قیمہ لیا ہے، اور قیمہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے 1 کلو۔ 1 کلو قیمے میں ہم نے لیے ہیں آدھا کلو ہم نے آلو لیے ہیں، اور ان کو ہم نے کیوب کی شکل میں کٹ کر لیا ہے، آدھا کلو آلوؤں کو۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آلو قیمہ بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک وok میں گھی ڈال دینا ہے، وok میں ہم نے گھی ڈالنا ہے 2 کپ، اس میں ہم گھی کا استعمال زیادہ کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ اور کالی مرچ، اس کے بعد ہم اس کو کوک کر لیں گے یعنی فرائی کر لیں گے۔ زیرے کو اچھی طرح سے جب ہم کوک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز، آنین جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے گھی میں، اور اس کو ہم کوک کر لیں گے اچھے سے، ان کو فرائی کر لیں گے۔ جب ہمارے پاس پیاز جو ہے وہ فرائی ہو جائیں گی، براؤن ہو جائیں گی، تو اس کے بعد ہم اس میں نیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے انگریڈینٹس ہمارے 1 بائی 1 آلو قیمہ بنانے کے لیے۔ اب ہمارے پاس پیاز جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے قیمہ، بیف کا قیمہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس قیمے میں ہم نے کوئی بھی پیاز یا ہری مرچی ایڈ نہیں کی ہیں، یہ سمپل قیمہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کا تھوڑا سا پانی بھی مکس کر کے اس میں ڈال دیں گے تاکہ کٹوری اچھے سے صاف ہو جائے۔ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹماٹر ڈالیں، یعنی کہ جو بھی چیزیں ہم رکھی ہوئی تھی آلو قیمہ بنانے کے لیے، ہم قیمے میں وہ تمام انگریڈینٹس ڈال رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم تمام انگریڈینٹس ڈال لیں گے پھر ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے۔ ابھی ہم نے اس میں جو چاپ کی ہوئی ہیں ہری مرچیں وہ بھی اس میں مکس کر دیا ہم نے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو مسالہ جات ہیں، نمک ہے، ہلدی ہے، کالی مرچیں ہیں، اور اس کے بعد پسا ہوا دھنیا ڈالنے کے بعد 1 کٹوری ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تاکہ یہ تمام مسالہ جات جو ہم نے ڈالے ہیں یہ قیمے میں مکس ہو جائیں۔ اور جیسے ہی ہم ان کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو، یعنی کہ ابھی ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں 4 to 5 منٹس کے لیے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں۔ 4 to 5 منٹ کی بنائی کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے۔ اب ہم نے ایک اور کٹوری پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے، آلموسٹ اس میں 1 گلاس پانی ہم ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد ڈھک کے رکھ دیں گے 4 to 5 منٹ کے لیے۔ 4 to 5 منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں قیمے کا جو پانی ابھی رہتا ہے، تو ہم پھر اس سے اگین جو ہے وہ ڈھک کے رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ آفٹر 10 منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اوپن کر کے دیکھیں گے کہ اب اس کی لک کیسی آئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا جو پانی ہے جو ہم نے ڈالا تھا، 1 گلاس آلموسٹ پانی ڈالا تھا، وہ سوکھ گیا ہے، خشک ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب ہم نے قیمے کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے، آلموسٹ 5 to 6 منٹ تک ہم قیمے کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بھن جائے۔ جب ہمارے پاس قیمے کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیوب میں کٹے ہوئے پوٹیٹوز یعنی آلو اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں آلو قیمہ، اس لیے ہم اس میں آلو جو ہے وہ مکس کر دیں گے۔ اب ہم آلو کو بھی اچھی طرح سے اس میں قیمے میں حل کر لیں گے، اس کو کوک کر لیں گے، پکا لیں گے اچھے سے۔ اس میں ہم نے اگر اس کا شوربہ بنانا ہے تو ہم اس میں کوانٹٹی پانی کی زیادہ ڈال دیں گے، اگر ہم نے اس کا شوربہ نہیں بنانا اور اس کو ہم نے مطلب اس کی گریوی نہیں بنانی اور اس کو بھنوا رکھنا ہے تو ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے۔ اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا۔ ہم نے یہاں پہ زیادہ گریوی نہیں بنائی، ہم نے اس کا بھنوا قیمہ بنایا ہے آلو قیمہ، اس لیے اب ہم اس کو پھر اگین ڈھک کے رکھ دیں گے۔ اب ہم نے جب اس کو اگین ڈھک کے رکھنا ہے 5 to 6 منٹ کے لیے تاکہ جو آلو ہیں وہ گل جائیں۔
5 سے 6 منٹ کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ سے اوپن کر کے دیکھیں گے کہ اس کے میں جو ہم نے آلو ڈالے تھے وہ گل گئے ہیں کہ نہیں. اگر آلو گل گئے ہیں تو ہمارے پاس یہ فائنلی تیار ہو چکا ہے آلو قیمہ. اور اگر نہیں گلے ہیں تو پھر ہم اسے پکنے کے لیے اگین رکھ دیں گے. یہ ہمارے پاس مزیدار بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی چٹپٹے سے آلو قیمہ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں. سبسکرائب آور چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.